بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، پاکستان کا ایک سیاہ ترین تاریخ جو 8 سال پر محیط تھا اپنے اختتام کو پہنچا اور پرویز مشرف دبئی میں انتقال کر گئے، فوت ہو گئے۔ اس کی میت بھی کراچی لائی گئی، دفن بھی ہو جائے گا۔ کیا واقعی یہ ایک پرویز مشرف تھا جو پاکستان کا سیاہ ترین تاریخ؟ کیا وہ ایک آدمی تھا جو یہ سارے جرائم کر گیا جو 2 دن سے سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر، اخبارات میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں، یا اس کے ساتھ پورے پاکستانی قوم اس کے ان جرائم میں شامل تھی؟ پرویز مشرف نے جب منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو ہٹایا، اس کی جگہ پر اقتدار سنبھالا، تو یہی پاکستانی قوم تھی جس نے مٹھائیاں بانٹی، یہی پاکستانی قوم تھی جس نے بھنگڑے ڈالے کہ نواز شریف اور جمہوری حکومت چلی گئی اور فوجی حکومت آ گئی۔ یہی پاکستانی قوم تھی جب اسی جرنل نے منتخب وزیر اعظم پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے کارگل پر حملہ کیا، بے شمار لوگوں کو شہید کرایا، تو یہی قوم اس کو ہیرو تصور کرتی تھی، ہیرو جانتی تھی، اور اسی قوم نے اس کو ہیرو کے طور پر رکھا۔ یہی قوم تھی جو جب اس نے بائیجوڑ پر حملہ کیا، خیبر پختونخوا کے چپے چپے پر آپریشن، قبائل میں آپریشن، سوات میں آپریشن، امریکہ کا ساتھ دے کر پورے اسلامی مملکت کو تہس نہس کر دیا، تو یہی پاکستانی قوم تھی جو اس کو صدر بھی مانتی تھی اور اس کے اخبارات میں، ٹی وی میں اس کے گن گاتے ہوئے نظر آتی تھی۔ یہی صحافی ہوتے تھے جو مدارس پر بم برسائے گئے، میزائل داغے گئے، مدارس کو مسمار کیے گئے، مساجد کو شہید کیا گیا۔ یہی قوم اسی پرویز مشرف کے ساتھ مل کر ان مظلوم، مقہور اور بے بس لوگوں کو دہشت گرد کہتی تھی، اور پرویز مشرف پاکستانی 22 کروڑ عوام کا ہیرو تھا۔ یہی پاکستانی قوم تھی جنہوں نے پرویز مشرف کی حکومت کو بھی تسلیم کیا، اس کے معاشی پالیسیوں کو بھی تسلیم کیا، اس کے جدت پسندی کے نظریے کو بھی تسلیم کیا، اور امریکہ کے سامنے ڈھیر ہونے کو بھی تسلیم کیا، اور پھر سب سے پہلے پاکستان کے نعرے کو بھی تسلیم کیا۔ وہ کون سے عوامل تھے جس نے پرویز مشرف کو اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی؟ آج پاکستانی قوم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ جتنے جرائم پرویز مشرف نے کیے اور اپنے جرائم کے بوجھ لاد کر وہ گیا ہوا ہے، کیا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ اس کی کابینہ کا حصہ نہیں تھے؟ جو ابھی وزارتوں سے فارغ ہوئے اور لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں،
یہ لوگ پرویز مشرف کی کابینہ کا حصہ نہیں تھے، بعد میں لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، بالکل دیا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے پرویز مشرف کو آسمانوں پہ چڑھایا ہوا تھا، اس کے ہر پالیسی کو منوان تسلیم کرانے کے لیے پورے قوم کو آمادہ کرتے تھے۔ جرائم صرف پرویز مشرف نے نہیں کیا، اس وقت کے وزراء نے کیے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی کیے، اور وہ دوبارہ اسی پاکستانی قوم کے وزیر بھی ہیں، اسی پاکستانی قوم کے مشیر بھی ہیں، اسی پاکستانی قوم کے سب کچھ ہیں۔ جرائم صرف پرویز مشرف نے نہیں کیے کہ آج ہم اس کے لیے برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ بحیثیت بادشاہ بے شک حکم اس نے دیا، لیکن اس کو جو آج کل روڈوں پہ سرگرداں اور قوم کا رونا رو رہے ہیں، یہی لوگ اس کے تمام پالیسیوں کے حامی تھے۔ یہی اس وقت اخبارات میں اور ٹی وی چینلوں پر آ کر لوگوں کو پرویز مشرف کی عمدہ پالیسیوں اور گنگاتے تھے۔ آج پاکستان کا یہ سیاہ ترین تاریخ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مستقبل کا مورخ جہاں پر پرویز مشرف کے مظالم کی داستان بیان کرے گا، وہیں پر اس قوم کی غفلت، اس قوم کی نااہلی، ان وزیروں کی، ان مشیروں کی اور ان سیاستدانوں کی جنہوں نے پرویز مشرف کے باہوں میں باہیں ڈال کر قوم کو، قومی نظریات کو، قومی وحدت کو، قومی مفادات کو تہ و بالا کیا، تہس نہس کر دیا، اور آج یہ 22-23 سال ہم اس گن میں جو پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو مصائب ہم پر روز نئی جہتوں سے آتی ہے، کبھی اقتصادی حوالے سے آتی ہے، کبھی بم دھماکوں کے صورت میں آتی ہے، کبھی آپریشنز کی صورت میں آتی ہے، تو یہ سب ان وزیروں مشیروں سمیت پرویز مشرف کا کیا دھرا ہے۔ آج وہ اللہ کی عدالت میں جائے گا جہاں پر انصاف ہی انصاف ہے، ان بچیوں کا انصاف، بلوچستان کے ان مظلوم و مقہور لوگوں کا انصاف، خیبر پختونخوا میں بہائے گئے اس خون کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مظلومیت سے بھی محفوظ رکھے، ایسے غفلت سے بھی محفوظ رکھے، اور ایسے ظلم سے بھی محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔